بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، منگولوں کو سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے خون ریزی کی تھی، کیسے قتل و غارت کی تھی۔ اس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو انہوں نے شہید کیا تھا، اور وہ تعداد لاکھوں میں تھی۔ اور ایسے وہ تھے جن بستیوں سے گزرتے تھے وہاں پر لاشیں، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے، اور پھر جو ہے یعنی کہ بستیاں تاراج کر دیتے تھے۔ ان کا ظلم و ستم اس صدی کا مشہور، اپنے وقت کا مشہور ترین، سب کو وہ پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ ایسا انہوں نے قتل و غارت کی تھی۔ لیکن میں آج جو اس وقت مہذب دور میں، جسے ہم مہذب کہتے ہیں، پڑھے لکھے اور سب سے زیادہ یعنی کہ دنیا میں ترقی کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی میں اور آئی ٹی میں، ہر لحاظ سے، کاروبار میں، معیشت میں، ہر لحاظ سے جو ترقی یافتہ ملک ہے وہ اسرائیل ہے۔ لیکن وہ ہلاکو خان، چنگیز خان، ان کی جتنی بھی بربریت تھی، جتنا بھی انہوں نے ظلم کیا، ان سب کو جو ہے یہ پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اور یہ جو ظلم و ستم کریں گے، ہلاکو خان، چنگیز خان وغیرہ جو ہیں، ان کو ایسے لگے گا کہ ہم لوگ تو بہت ہی مظلوم ہیں، ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ان کے مقابلے میں۔ یہ مسلمانوں کا ایسے خون اب بہائیں گے اور اس سے بالکل دریغ نہیں کریں گے۔ تو یعنی کہ یہ آپ آنے والے حالات کو دیکھیں گے، ابھی یہ ترتیب یہ چلے گی اور اب یہ رکیں گے نہیں، اور یہ ان کا ظلم جو ہے مسلمانوں پہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ان کی یہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایسے ہی ہے کہ یہ یا جان دے دیں یا جان لے لیں یا تھرڈ ٹیمپل بنا لیں۔ جو بھی رکاوٹ آئے گی اس کو یہ ختم کرنے پہ پورا زور لگائیں گے، اور جو ہے پھر اس کے بعد گریٹر اسرائیل کے لیے ان کے پورا زور لگائیں گے۔ اور یہ جو پیریڈ ہے اس میں مسلمانوں کی بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی۔ مسلم حکمران، مسلم امت جو ہے وہ اب اس کا خمیازہ بھگتے گی۔ جو وقت ہم لوگوں نے ادھر ادھر ضائع کیا، مسلم حکمرانوں نے، اور جو طریقوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا، ان لوگوں نے اپنے لیے دنیا کے، اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ کفار کے لیے جو ہے وہ طاقت اکٹھی کرو، گھوڑے تیار کرو، اور جو ہے یعنی کہ ان کے لیے ایسا اسلحہ تیار کرو کہ ان پہ رعب رہے۔ لیکن مسلمانوں نے ایسی بلڈنگیں بنا لیں، ایسا مال اکٹھا کر لیا جیسے اس وقت کے دور کے بادشاہوں نے اکٹھا کیا تھا، اور پھر جب وہ آئے تو انہوں نے وہی انہیں کھانے کے لیے دے دیا کہ یہ لو، یہ زیورات کھا لو۔ پانی انہوں نے مانگا، انہوں نے کہا یہ لو زیورات پی لو۔ تو یعنی کہ پھر وہ جو انہوں نے اپنے محلات بنائے تھے، ان کی کھڑکیاں جو لوہے کی بنائی تھیں، اس نے کہا کہ اگر یہ لوہا جو ہے اگر تم نے اپنی آرمی کے لیے استعمال کیا ہوتا، اس کے تیر بنائے ہوتے، تلواریں بنائے ہوتے، تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ یعنی کہ تاریخ یہ بتاتی ہے ہمیں۔ لیکن پھر بھی امت مسلمہ کے حکمران اور ہم لوگ جو ہیں یعنی کہ اپنی ہی دنیا میں کھو گئے، اور دنیا میں جو ہے یعنی کہ مست ہو گئے۔ لیکن اب جو ہے اس مستی سے، اس سوئے ہوئے سے، اب یہ امت جب کوئی گہری نیند سوتا ہے نا، کوئی گہری نیند سو جاتا ہے، تو اسے اٹھانے کے لیے ہلانا بھی اتنی زور سے پڑتا ہے۔ یہ امت، یہ حکمران اتنی گہری نیند سو گئے تھے کہ اب ان کو اتنی زور سے جھنجھوڑا جائے گا کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ ہم لوگ کدھر کو بھاگیں، کہ زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، جیسے کوئی کچھ ہوا ہو تو ایک دم کچھ زلزلہ آ جائے یا شور کر دے، بھاگو کیا ہو گیا، تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے بھاگنا کس طرف ہے، اٹھ کے دیواروں میں لگیں گے۔ یہ حال ہوگا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں۔ لیکن یہ جو ہے اللہ تعالیٰ، وقت تو گزر ہی جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ہماری اپنی یعنی کہ بدعمالیوں کی یہ سزا ہے۔ یہ ہماری بدعمالیوں کا یعنی کہ یہ ہم پر جو مسلط ہوں گے یہودی، یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے اللہ کے نبی نے سارا کچھ بتایا، سارا سمجھایا کہ میری امت جو ہے وہ آنے والے وقت میں قیامت تک کے حالات کو بتایا کہ یہ ہوگا، تم نے جب یہ ہو جائے تو پھر کیسے کرنا ہے، جب ایسے حالات ہوں تو پھر کیا کرنا ہے، پہلے یہ لوگ جب ایسے کریں گے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگ بھول گئے، ہم نے چھوڑ دیا، وہ لوگ تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اور اب وہ پوری تیاری میں ہیں اور ہم لوگ پوری مسکینی میں ہیں۔ تو اب تو بھگتنا تو پڑے گا، اب وہ جوتے تو ماریں گے اور ہمیں کھانے بھی پڑیں گے۔ تو اس لیے لیکن ہم لوگ نئی نیت کریں کہ ہم لوگ عزت کی موت مریں گے اب بھی، اور جو ہے یعنی کہ کفر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، چاہے ہم سے کچھ ہو یا نہ ہو۔ یہ یقین ہمارا اللہ پر ہونا چاہیے اعتماد کے ساتھ۔ اور پوری امت مسلمہ جو ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیں، اور ہمیں امت مسلمہ کو امت ہونے کا وہ جو درد ہے،
وہ نصیب فرمائیں اور کفر کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں، ورنہ وہ ہمیں ماریں گے بھی اور اٹھنے بھی نہیں دیں گے، پھر ہم اٹھنا چاہیں گے لیکن اٹھنے نہیں دیں گے وہ۔ تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔